بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ یہ نیو ناول اسٹارٹ ہے۔ اس ناول کا نام ہے رمز جنون۔ اس کی رائٹر ہیں حوریہ فاطمہ۔ یہ ایک PDF ناول ہے۔ چلیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میری جدائیوں سے وہ مل کر نہیں گیا، اس کے بغیر میں بھی کوئی مر نہیں گیا۔ دنیا میں گھوم پھر کے بھی ایسے لگا مجھے جیسے میں اپنی ذات سے باہر نہیں گیا۔ کیا خوب ہے ہماری ترقی پسندیاں، زینے بنا لیے کوئی اوپر نہیں گیا۔ جغرافیے نے کاٹ دیے راستے میرے، تاریخ کو گلا ہے کہ میں گھر نہیں گیا۔ ایسی کوئی عجیب عمارت تھی زندگی، باہر سے جھانکتا رہا اندر نہیں گیا۔ ڈالا نہ دوستوں کو کبھی امتحان میں، صحرا میں میرے ساتھ سمندر نہیں گیا۔ اس وقت تک سلگتی رہی اس کی آرزو جب تک دھوئیں سے سارا بدن بھر نہیں گیا۔ ذلت کے بھاؤ بک گئی عزت مابیاں، دستار اس کی جاتی رہی سر نہیں گیا۔ خواہش ہوس کے روپ میں اچھی نہیں لگی دنیا کو، فتح کر کے سکندر نہیں گیا۔ کاندھوں پر اپنے لوگ اسے لے گئے کہاں، پیروں سے اپنے چل کے مظفر نہیں گیا۔ مظفر وارثی۔ ایک قطار میں بندھی 16 گاڑیاں محل نما حویلی کے سامنے آ کر رکی، جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گاڑیوں کے رکتے ہی ایک شور برپا ہوا۔ حویلی کی عورتیں اور ملازم اشتیاق سے سب آگے بڑھے۔ سب سے آگے والی گاڑی کو دیکھ رہے تھے جس کے دروازہ ابھی بند تھا۔ لو آ گیا میرا شیر میدان مار کر۔ عورتوں میں سب سے آگے کھڑی تھوڑی ضعیف مگر مغرور سی دادی صاحب اپنی گردن اکڑائی اپنے پوتے کی منتظر تھی۔ مکمل وجاہت رکھنے والا موسیٰ زارق بے نیازی سے تیز قدم چلتا اپنی دادی کی طرف آیا۔ آج حساب برابر کر کے آئے ہیں دادی صاحب، گردن میں جیسے سریا اٹکا ہو اور آواز مدہوش کر دینے والی۔ شہد رنگ کی کانچ سی آنکھیں، چمکتی آنکھیں جیت کا نشان لیے ہوئے تھی۔ بال ہلکے سے آگے کی طرف ماتھے پر اپنی سلطنت جمائے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر رہے تھے۔ سفید رنگ کا شلوار قمیض شاید اس سے زیادہ کسی پر جچتا ہی نہیں تھا۔ سفید مرمری سے ہاتھ بار بار بالوں کو سیٹ کر رہے تھے۔ آج ثابت کر دیا کہ تم میر ہاشم کا خون ہو۔ دنیا کو بدل سکتا ہے پر اپنے اصول نہیں۔ جو دنیا کو بدل سکتا ہے پر اپنے اصول نہیں۔ جیتے رہو۔ سرخم کرتا تھوڑا سا نیچے کو جھکا تو دادی صاحب نے اپنے 6 فٹ سے نکلتے پوتے کا ماتھا چوما۔ پیچھے کھڑی نگہت بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی تربیت پر افسوس ہوا جو اپنے بیٹے کو اس قابل نہ بنا سکی کہ اصولوں اور عزتوں میں فرق رکھا جاتا ہے۔ اپنے کاندھے سے چادر صحیح کرتی اندر کی طرف چلی گئی۔ لڑکیوں نکالو میری بہو کو گاڑی سے۔ تھوڑا سا آگے ہو کر سامنے کھڑی ملازم عورتوں کو حکم دیا۔ موسیٰ نے اپنی اکڑی ہوئی گردن پیچھے کی طرف کی تو حویلی کے اندر داخل ہوتی نگہت کو دیکھا تو شرم سے سر جھکایا۔ بی بی جان، بہو رانی تو بے ہوش ہے۔ ایک نے آگے آ کر دوپٹے سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا۔ موسیٰ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی بات سے نظریں گاڑی کی طرف اٹھا گیا۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ 3-4 چادروں میں لپٹی دوسری سائڈ سے لگی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ جو تھوڑا سا نظر آ رہا تھا وہ شاید سردی سے نیلا ہو رہا تھا۔ موسیٰ بیٹا، کوئی نکال لائے گا، تم کمرے میں آ کر بات سن لو میری، وہ کہتی آہستہ آہستہ چلتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ بہت سارے ملازم اور دوسرے لوگ جو شادی میں شرکت کرنے آئے تھے اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، جو اسے کافی ناگوار گزرا تھا۔ جاؤ، اونچی اور گھمبیر آواز میں بولا تو ایک سیکنڈ میں وسیع لان نما حصہ خالی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے جا کر نازک سی جان کو مضبوط باہوں میں بھرا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ ایک غلط نظر بھی اس کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ دادی صاحب جو کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، سامنے اسے لڑکی کو بازوؤں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو حیرت ہوئی تھی۔
دادو دیکھیں وہ اسے لیے جا رہا ہے۔ پیچھے کھڑی رحاب نے روتے ہوئے دادی کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ میری شہزادی ایک پاگل لڑکی ہے، وہ بے ہوش تھی تب موسیٰ نے یہ جرأت کی، ورنہ ایسی کسی حرکت کا رواداد نہیں ہو سکتا میرا پوتا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ دادو لڑکی کے ساتھ زبردستی کی ہے کیا؟ وہ بے ہوش کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ان کے سامنے وہ آئی۔ وہاں ایسی کوئی بات کا فیصلہ گھر کی عورتوں کو نہیں سنایا جاتا تھا، بس حکم دیا جاتا تھا، اس لیے رحاب بھی ناواقف تھی۔ بس ایک بدلہ تھا ہمارا ان کی طرف۔ آج میرا پوتا وہ چکتا کر کے آیا ہے اور لڑکی کی رضامندی شامل ہے۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ تھوڑی ہے یہاں گن وائٹ پر نکاح ہو۔ جسم ایک عجیب سی خوشی سے منور ہوا۔ پھر ٹھیک ہے دادو، موسیٰ کی شادی پاگل سے ضرور کرنی تھی کیا، ورنہ آج میں دلہن ہوتی۔ آنکھوں میں حسد سی لہرائی تھی۔ تم بنو گی بہت جلد، بس 3 ماہ انتظار کرو، پھر جشن ہوں گے اور یہ شادی لازم ہوگی ہمارے خاندان کے لیے۔ دن میں خواب دیکھتی ہوئی وہ بولی تھی۔ اسے لا کر بیڈ پر پٹکا، خود وہ ویسے ہی تیز قدم اٹھاتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ انجیکشن کا اثر اترا تو موندی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی نئی جگہ پر پایا۔ بے شک وہ اس وقت پرستان کی پری سے مشابہت رکھتی تھی۔ میرون اور گولڈن رنگ کے امتزاج کے لہنگے اور ہلکا سا میک اپ جو تقریباً خراب ہو چکا تھا۔ آنکھیں ڈوروں کی وجہ سے سرخ تھیں، جبکہ ہونٹ سردی کی زیادتی سے نیلے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں اجنبیت اور خوف تھا۔ پورے کمرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ سفید رنگ سے مزین، جس میں ہر چیز سفید ہی رکھی گئی تھی۔ سامنے کسی کڑیل نوجوان کی تصویر تھی جو چیئر پر بیٹھا دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ بلیک رنگ کا 3 پیس جس میں اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ماروف کی آنکھوں میں خوف نے پنجے گاڑے، جسم ہولے سے کانپنے لگا۔ آج تک اپنے باپ کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ سر میں درد کی لہر اٹھی جو آنکھوں کے آگے اندھیرا لے آئی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا۔ ماروف نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہی انسان سامنے تھا۔ بابا بابا، ہلکے بل چلائی اور ساتھ ہی بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ چادر جو پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی بیڈ پر ہی رہ گئی۔ دوسری طرف موسیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بے شک اگر وہ پاگل پن کا شکار نہ ہوتی تو موسیٰ زرق کا پہلا عشق ہوتی۔ چند سیکنڈ کے لیے اس پری پیکر کو دیکھا جو بیڈ پر سہم کر کھڑی تھی۔ موسیٰ زرق کی سوچ جو نکاح سے چند پل پہلے اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ جس کو گھر والے خود نکال رہے ہیں یا وہ کوئی بدصورت یا موٹی لڑکی ہوگی، لیکن پتہ نہیں تھا وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ کوئی شہزادی تھی۔ مجھے نہیں مارو ماں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز خیالوں کی دنیا سے باہر لائی اسے تو چہرے کے تاثرات سرد ہوئے، آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے۔ نیچے بیٹھو۔ وہیں کھڑے اس نے اونچی آواز میں کہا اور اگلے عمل کافی حیران کن تھا۔ ماہ نیچے ہوتی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کو اٹھا کر موسیٰ کی طرف اچھالا۔ پاگل عورت، کیا کر رہی ہو؟ اونچی آواز میں چلاتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ڈر گیا ڈرپوک ڈر گیا۔ پہلے جن آنکھوں میں ڈر تھا اب وہاں خوشی ناچ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنا رہی تھی جو موسیٰ کی برداشت سے اب باہر تھا۔ میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا تمہیں، اس کے قریب آ کر چلایا اور ایک نظر سارے کمرے کو دیکھا۔ یہاں کسی کی جرأت نہیں تھی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی۔ پتہ ہے نسرین، آج میری گڑیا کی شادی ہے۔ وہی ہنستی آنکھیں ایک سیکنڈ میں رونے لگ گئی تھیں۔ زرق ایک نظر خود کو دیکھ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ
اس کے نیلے ہاتھ اور سرخ دہکتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر تھوڑا نرم ہو کر بولا، تمہارے بھائی نے مارا ہے میرے کو، میری بہنا کو۔ آنکھوں میں یکدم سے آنسوؤں کے سمندر امٹ آئے۔ دفع ہو جاؤ، کپڑے بدلو۔ چیخ کے اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ ایک تو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، دوسرا وہ سراپا امتحان بنی کھڑی تھی اس کے سامنے۔ دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا، جیسے سنائی ہی نہ دیا ہو، پر اب آنکھوں میں آنسو غائب تھے۔ مجھے کپڑے بدلنے نہیں آتے۔ نچلا ہونٹ باہر نکال کر ایک کمسن بچے کی طرح معصومیت سے بولی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جس کا جواب درست آیا تھا، لیکن موسیٰ کو لگا تھا آج اس کی قسمت نے مذاق بنا دیا ہے اسے۔ اس کا موسیٰ زرگ جس کے آگے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس کا ہر حکم اگلے سیکنڈ میں بجا لایا جاتا تھا۔ ایک روب تھا اس کا نام سن کر لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، اور ایک طرف اس کی چند لمحے پہلے زندگی میں آئی ہوئی لڑکی، ایک پاگل ان پڑھ جسے کپڑے بدلنے تک کا سلیقہ نہیں تھا۔ قسمت نے اچھا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ یہ عذاب تھا اس کے اوپر، نہ کہ ایک پڑھی لکھی زمانہ شناس لڑکی، سب سے بڑھ کر اونچے خاندان کی، جس کے کام نوکر کرتے تھے۔ ساری سوچوں نے سر جھٹکا۔ اب چہرے پر سرد تاثرات قائم ہو چکے تھے، آنکھیں ہلکی سرخ، جبکہ بالوں کو مسلسل ایک ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا۔ نوری ایک آواز لگا کر کمرے کے ایک سائڈ پر بنے ہوئے ٹیرس پر چلا گیا۔ یہاں دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو غیر ارادی طور پر دروازہ بند کر گیا۔ پیچھے ابھی بھی میرون رنگ میں سجی بیڈ پر کھڑی تھی، آنکھیں اداس تھی۔ سلام بیگم صاحبہ، باہر سے آ کر نوری نے اچانک کہا۔ او بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ بیڈ پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ نوری ڈر کے مارے دروازے سے لگ گئی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی تھی کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے کوئی بدصورت سی لڑکی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا، وہ تو کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ چپ کرو، تیز آواز کانوں میں پڑی تو منہ سے ہاتھ اٹھایا۔ جو میک اپ آنکھوں پر کیا گیا تھا سارا بالکل خراب ہو چکا تھا۔ آئی لائنر آنکھوں سے بہہ کر آنکھوں کے نیچے تک آ چکا تھا، اور اسموکی میک اپ کا جو حشر ہوا تھا اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ نوری، لے جاؤ اسے واش روم میں، اچھی طرح منہ دھلاؤ اور کوئی آرام دہ کپڑے دو اسے پہننے کو، کمرے کو بھی صاف کر دینا۔ ایک بات اور، تم اب اسی کمرے میں اس کے پاس رہو گی۔ ایک نظر کمرے کو دیکھا جہاں بیچارہ لیمپ بکھرا پڑا تھا، اور بغیر اپنی چند گھنٹوں کی بیوی کی طرف دیکھے باہر چلا گیا، اور معروف کی چیخیں ایک مرتبہ پھر بلند ہوئی تھی۔ دیکھو لڑکی، بہت انتظار کر لیا، اب ہم اپنے اکلوتے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے بچے ہوں ہمارے آنگن میں۔ ساڑی لگائے دوسری طرف بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ عورت بولی جو تھوڑی پریشان سی بیٹھی تھی۔ پر آپ ہی کی شادی آپ کے بیٹے سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی، اس کے بھی تو ابھی تک بچے نہیں ہیں، اور عمر تو 1 سال سے ایبراڈ ہے۔ الفاظ میں تھوڑی سی سختی در آئی۔ اب ایسا تھوڑی نہ تھا روز ہی ایک دھمکی سن کر وہ چپ رہے، لیکن آواز بے حد نیچی تھی۔ لڑکی، تم پریشے سے مقابلے مت کیا کرو، وہ ماشاءاللہ باہر کے ملک میں ہوتی ہے، اور ابھی تو اس کے شوہر کا کوئی پلان نہیں ایسا، اور نہ ہی پریشے میری کل کی بچی ابھی یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، ورنہ اب تک تو مجھے 2 بار نانی بنا دیتی۔ اس کی بات سن کر وہ کھڑی ہوئی۔ کچن میں بہت سارے کام پڑے تھے، وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے اوپر بھی امی کئی ذمہ داریاں ہیں، سارے گھر کو دیکھتی ہوں، دادوں کو بھی سنبھالتی ہوں، سارا کچن میرے سر ہے۔ تھوڑے سے دکھ کی رمق اس کے لہجے میں آئی تھی۔ لو جی، اب بچے پیدا کرنے کے لیے اب میں کام کروں؟ بیوی، ساری لڑکی کام بھی کرتی ہیں اور 5 بچے بھی سنبھالتی ہیں، مگر تمہاری تو بھئی زبان ہی اللہ کی پناہ ہے۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے دوبارہ غصے سے بیٹھ گئی۔ تو امی عمر آ جائیں گے تو بچے کا بھی سوچ لیں گے۔ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بحث تو کئی گھنٹے لیتی تھی اور اس کا ابھی سارا کام پڑا تھا۔ اب یہ بات زبان پر
آتی آتی رہ گئی ہے۔ اس کا اپنا بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کمزور جانے ہے، اس پر ابھی بچوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہی بات منہ کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ اور اسے یہ سننے کو ملنا تھا کہ اس کے بیٹے تعویذ گنڈے کے ذریعے اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے۔ نہ بہن، آج کل کی اولاد کہاں سنتی ہے، ایک اب ہڈیوں میں جان ہی نہیں ہے، ورنہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دیکھوں۔ صوفے پر براجمان موبائل کان کو لگائے ایک نظر کچن میں کھڑی مرحا کو دیکھ لیتی تو دوبارہ فون میں مصروف ہو جاتی۔ پورا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا خود کو ایک اچھی ساس ثابت کرنے میں۔ ابھی شادی کو عرصہ ہی کیا ہوا ہے کنیز، اللہ سے اچھی کی امید رکھو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بہن میں نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں، جیسے خوش ہیں اللہ رکھے خوش رکھے۔ بس عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے تو خواہش کی تھی کہ ہم بھی پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ لیں۔ چہرے پر بلا کی چالاکی سجائے اپنے دوغلے پن کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ مرحا اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر کچن صاف کر رہی تھی، جو کنیز بیگم کو کافی کھٹک رہا تھا۔ ہمیں بھی اللہ نے خوشخبری دی ہے، اللہ تمہاری بھی سنے گا۔ دوسری طرف سے خوشی بھرے جذبات لیے وہ بولی تھی، میری تو پریشا ذرا کمزور سی ہے، میرا بس چلے اپنی بچی کے پاس آ جاؤں، اسے بستر سے نہ اترنے دوں۔ اپنی بیٹی کی بات پر ممتا نے جوش مارا تھا۔ لو بھلا ہم نے کون سے ظلم کر دیا، ہم نے بھی پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی بہن؟ میری کون سا کوئی بیٹی ہے، بس سارا دن اس کے پاس ہی رہتی ہوں۔ کنیز بیگم کو کچھ اطمینان ہوا تھا، تھوڑی بہت اور باتیں کر کے فون کٹ کر دیا۔ کنیز کے بقول بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے سسرال کو قابو میں رکھتی ہیں۔ پریشا جیسی ہر لحاظ سے بدو لڑکی کے لیے پہلے اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈنا اور پھر اس کا گھر بستہ رکھنے میں کنیز اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بھائی ہمارے تو کان ترس گئے، ہمیں بھی کوئی خوشی کی خبر ملے، پر نہ بھائی، جب کچھ ٹھیک ہوں گے تو خبر ملے گی، پتہ نہیں کون سی بیماریاں اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ میں نے تو کہا تھا ایک اچھی دائی میرے جاننے والی ہے، پر سنتا کون ہے۔ آج تو کنیز بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، پورا ہفتہ تو پچھلی بار کی باتوں کی وجہ سے چپ تھی، لیکن آج جب سے پتہ چلا تھا بیٹی ماں بننے والی ہے تو مرحا کے برے دن پھر سے آن پہنچے تھے۔ امی میں دادوں کے پاس جا رہی ہوں، میرا بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف گئی۔ بات سنو پہلے میری۔ کنیز جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو مرحا کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ میری شادی کو ابھی 2 ماہ ہوئے تھے جب عمر کی خوشخبری مل گئی تھی، تمہاری شادی کو تو 2 سال ہو گئے ہیں۔ یا تو تم میرے ساتھ دائی کے پاس چلو یا پھر عمر کو شادی کی اجازت دو، مرحا کے سامنے آ کر سخت آواز میں بولی تھی۔ تو مرحا واپس مڑی۔ ٹھیک ہے کر لیں آپ اپنے بیٹے کی شادی، لیکن یہ بچوں کے لیے تانے مت دیا کریں مجھے، یا پھر اپنے بیٹے سے کہیں 1 سال ہو گیا ہے ان کو گئے ہوئے، مجھے بتا دیں ان کے بغیر آپ کو دادی کیسے بنا دوں۔ بات سچی ہے، غور کر لیجیے گا۔ مرحا انہیں ہکا بکا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ہائے قیامت آ گئی، ہائے میرے خدایا، کیسی لڑکی ہے، بے حیائی والی باتیں کر کے گئی ہے۔ آج آ جائے ذرا فون میرے بچے کا، بتاتی ہوں اسے، ناجائز اولاد پیدا کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، اس کی چہیتی بیوی۔ یہ کہنے سے پہلے تجھے موت کیوں نہیں آئی بے غیرت؟ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے اونچی آواز میں بولی کہ مرحا کو بآسانی سن جائے۔ پتہ نہیں ایسے ڈرامے کیوں کرتی ہیں امی۔ مرحا ریکنگ سے تھوڑا دور کھڑی ان کی تقریر ملاحظہ فرما رہی تھی۔ عمر آپ کب آئیں گے واپس؟ بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی، تھوڑا سا بلینکٹ جو صرف ٹانگوں کو سردی سے محفوظ کیے ہوئے تھا، کمرے میں نیم اندھیرا، اپنے پنجے گاڑے ہوئے، جس میں سامنے دیوار پر لگا سلور رنگ کا کلاک چمک رہا تھا، اس کے مطابق رات کا 1 بج رہا تھا۔ مرحا آنکھوں میں امید لیے پوچھ رہی تھی، میری جان اداس ہو گئی ہے کیا؟ دوسری طرف تھکن سے بھرپور آواز کانوں میں پڑی تھی، عمر آ جائے نا، ہمیں اب اپنے بچے پلان کرنے چاہیے۔ بے بس سی ہو کر بولی، ایک عورت کے لیے سب سے مشکل امر بچوں کا نہ ہونا ہی ہوتا ہے، بے شک ان کی شادی کو بھی
شادی کو ابھی 1.5 سال ہوا تھا، لیکن اس کی ساس کے مطابق بچے شادی کے 9 ماہ بعد ایک ضروری امر ہے گھر بسانے کے لیے۔ میرا کیا ہم اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ سارے دن اس وقت کا انتظار کرتا ہوں، تب تمہاری ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ 8 سال بچے کا نہیں سوچتے۔ عمر کی رگیں تنی، جس کے لیے سارا دن خون پسینہ ایک کرتا تھا، وہ اسے سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا ہاں اب شرمندگی سے پکارا کیونکہ آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔